اللہ نے آپ کو بنائی نرم دل ہے. آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. نرم دل کیا بنایا جناب؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا اور میری عمر 10 سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے آئے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس, تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتی میں تو بچہ تھا, کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا, میں کام ہی بھول جاتا. تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا 10 سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. مسلم میں حدیث ہے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسل کیا. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں گے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 4, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اصحاب رسول کے بارے میں, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اس میں صحابہ کرام کی توصیف بھی آئی ہے. حضور کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی یہ برکت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. اگر آپ تند مزاج ہوتے یا سخت دل گیر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دلی کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہوتے. یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے اصحاب نے غزوہ احد میں غلطی کی ہے نا, تو آپ ان سے ذرا صرف نظر کریں. ظاہر لیڈر کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا, جیتا ہوا میچ چند پلیئرز کی غلطی کی وجہ سے پوری ٹیم ہار جائے تو کیپٹن پھر غصہ تو نکالے گا نا, اور جب وہ اللہ کی کاز کے لیے کھڑا ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پہ ڈیوٹی لگائی تھی, کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں, اور ان کی ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں, چونکہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یاد نازل ہوئی ہیں, اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کوے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہماری لاشوں کی, تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. اب اس سے زیادہ واشگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا؟ لیکن وہی ہوا. 50 میں سے صرف 15 لوگ قائم رہے, اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. لیکن 35 یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی, اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں. تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی, اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا, الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے, اور قرآن میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی. تو وہ آیت نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں, کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستاخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا, اجتہاد کر لیا خود سے, حالانکہ یہ اجتہاد بھی غلط تھا.
جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نہیں جگہ چھوڑنی. تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے. بس وہی ہوا کہ وہ خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ درہ خالی ہو گیا ہے. وہ درہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. وہاں پہ اب سٹال لگے ہوتے ہیں غزوہ احد کے قبرستان کے بعد، وہاں پہ لوگ تسبیحیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا زمین پہ چیزیں. وہ درہ بہرحال وہی موجود ہے ابھی تک. تو خالد بن ولید چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ کیولری کے سردار تھے، یعنی گھوڑوں کی جو فوج ہے. انہوں نے دیکھ لیا. اچھا، انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے حملہ کیا. 70 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے اور کئی اصحاب رسول کی مارنے کی وجہ سے قتل ہو گئے فرینڈلی فائرنگ کے اندر. حضرت حذیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں وہ عبداللہ، بخاری میں آتا ہے یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. وہ چیختے رہے لیکن بھگدڑ مچ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. وردیاں تو ہے نہیں تھی، گرد اڑ رہی تھی، مار دیا. کیونکہ مسلمانوں کو اب سمجھ ہی نہ لگی، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا سامنے سے بھی حملہ ہو گیا، تو وہ سینڈوچ بن گئے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے پوری زندگی وہ اپنے باپ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا باپ اس طریقے سے مارا گیا، اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. یہ زخم پوری زندگی ان کے دل پہ ہرا رہا. تو یہ صورتحال ہو گئی. واضح فتح شکست میں بدل گئی. گھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مدینہ شریف میں کہ جس گھر میں کوئی میت نہ اٹھی ہو. خود رسول اللہ کو سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی حمزہ بن عبد المطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی لاش کا مسئلہ ہوا. نبی الاسلام بھی بہت غم زدہ تھے. تو اسی لیے تو یہ 60 آیات صرف غزوہ احد کی کمنٹری ہے. پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کمنٹری نہیں آئی ہے. اس کے بعد اگر آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر، آگے چل کے آئے گی. تو نبی الاسلام ظاہر ہے آپ خود بھی اس کی وجہ سے افیکٹو ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے وہ ایک تھال کے اندر جو ہے وہ ڈھال جو تھی تلوار والی ڈھال، اس کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے راکھ رکھ کے اس خون کو روکا. تو پھر وہ خون رکا. تو نبی الاسلام خود بھی افیکٹو ہوئے. اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس میں بھی فتح ہوگی. مسلمانوں کو یہ وسوسے آئے کہ بھئی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی. تو وہ بھی ہم نے سن لیا، پہلے آیات گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی، تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا. اس میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے. پچھلی دفعہ میرا کلپ اسی میں سے ہی اپلوڈ ہوا تھا. تو سیدنا عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے معاف فرما دیا، باقی اصحاب کو بھی. لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ابھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اس معاملے پہ ڈانٹتے. وہ ظاہر جینون ہوتا آپ کا ڈانٹنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بنائی نرم دل ہے. آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. نرم دل کیا بنایا جناب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تو آپ علیہ السلام کی شفقت تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے، اور میری عمر 10 سال تھی جب میری ماں نے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے آئے تو مجھے حضور کے سامنے لے گئیں اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس، تو یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے میں تو بچہ تھا. کبھی حضور مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، میں کام ہی بھول جاتا. تو حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں مجھے کہا 10 سالوں میں تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ باہر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے پیار محبت کے ساتھ، یوں کبھی ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پہ اور کہا، آپ پیار سے بھی سے انہیں انیس کہہ کے پکارتے جیسے ہم وہ نک نیم رکھ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کسی کا نام ذوالفقار ہے تو پیار سے زلفی کہہ دیا اسے. اس طرح نام تھا انس تو انیس کہہ کے، اور کہتے میں نے تو تمہیں اس کام بھیجا تھا. یہ بھی نہ آگے کہتے کہ ابھی تک کیا کیوں نہیں.
ٹھیک ہے, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے, پوری زندگی آپ کی یہ شفقت. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے یا خچر یا گدھے پہ سوار تھے, ایک پینڈو شخص آیا, آپ نے اپنے گردن پہ وہ ایک چادر رکھی ہوئی تھی, اوڑی ہوئی تھی, اس نے سیدھے آ کے نا آپ کی چادر کو, جو آپ کو پتا ہے پینڈو تو پینڈو ہی ہوتا ہے, اور پھر عرب دا پینڈو, ایک پینڈو تو عرب دا اعرابی, اس نے سیدھی آ کے نا چادر یوں کھینچی, اور صحابی کہتے ہیں اتنی زور سے اس نے کھینچی کہ حضور کی گردن پہ نا لائن پڑ گئی اس چادر کی وجہ سے, اور کہتا ہے کہ اے محمد جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو, یعنی جو مال غنیمت میں سے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو. کتنے گھوڑے اور اونٹ حضور نے اسے گفٹ کیے. تو یعنی آپ کے اندر وہ غصے والا وہ ایلیمنٹ نہیں تھا, اس حوالے سے آپ شفقت والا آپ کے اوپر پہلو غالب تھا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے تو آپ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس اللہ نے بھیجا کہ آپ اجازت دیں ہم ان طائف کی وادی میں ان کو مسل دیا جائے. تو ان کا نہیں, میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام پہ شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا غالب. یہ بہت سارے واقعات ہیں. مسئلہ نمبر 100 میرا انہی واقعات کے اوپر ریکارڈڈ ہے. جب وہ آیت آئی تھی سورہ توبہ کی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ان پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 100 میرا ریکارڈ ہوا تھا. میں نے یہ سارے واقعات بخاری اور مسلم سے بیان کیے تھے, کہانی شریف نہیں سر, احادیث شریف سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو. اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت. ہم تو آج تک ہمیں حدیثیں یہ سنائی جاتی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہوگا. یہ ایک پہلو ہے. ایک اس کا وائس ورثہ ہے کہ رسول اللہ کو ہم سے کتنی محبت تھی, آپ کو اپنے اصحاب سے کتنی محبت تھی, بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا محبت تھی. وہ سارے واقعات احادیث کی شکل میں نے بیان کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی یہ شفقت والا ایک ڈومیننٹ پہلو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا کہ آپ کی یہ شفقت ہے. ابھی تک آپ اب یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے نا, تو آپ نے ان کی اس غلطی کے اوپر سرزنش نہیں کرنی. فاعف عنہم, ان سے درگزر فرمائیے. اچھا اب دیکھیں, ویسے تو اللہ کا معاف کر دینا بھی کافی تھا. اس سے پہلے 2 آیات گزر چکی ہیں, 155 نمبر اور 152, کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو رسول اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ تو لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو ڈیکورم سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیم لیڈر جو اللہ کے لیے ڈٹا ہوتا ہے نا, اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے, حقوق اللہ اپنی جگہ پہ ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا اور آپ اتنے نرم دل ہیں. دیکھیں کس طرح پوری تمہید, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پروٹوکول کا محتاج ہے کہ اپنے نبی سے بات کرے, تو اتنا پروٹوکول کہ دیکھیں آپ بڑے نرم دل ہیں, آپ کی کتنی شفقت ہے, اسی وجہ سے آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, تو چھاڑ دو انہوں نے. یہ ہے اللہ کی اپنے نبی سے محبت. ورنہ اللہ اپنی مخلوق کو اس طرح کا پروٹوکول کیوں دے گا؟ وہ تو خالق ہے. خالق اور مخلوق اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاعف عنہم, آپ بڑے نرم دل ہیں. آپ اگر سخت مزاج ہوتے یا آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جاتے, یہ آپ کا مزاج ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے. اب آپ ان سے درگزر کریں. واستغفر لہم, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. غلطی تو انہوں نے کیتی ہے, اے نہیں اللہ نے کہا کہ نہ اے صحابہ دی غلطی بیان کرنا گستاخی ہو جائے گی. یہ گستاخی جڑی ہے نا, یہ آج کل کے زمانے چ ہوندی ہے, اس زمانے چ نہیں سی ہوندی. غلطی ہوئی ہے, آپ بھی ان سے درگزر کریں, ان کے لیے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں بھی ہے نا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے, آپ سے معافی مانگتے, آپ اللہ کے حضور کی سفارش کرتے, تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول رکھا ہے کہ ٹیم لیڈر سے تو آپ نے جو غلطی کی معافی تو مانگنی ہے نا. لیکن یہ آیت آج نہیں ہے کہ آج کسی نے قبر رسول پہ جا کے معافی منگوانی ہے, نہیں. نبی علیہ السلام جب ایز اے ٹیم لیڈر تھے
اور آپ علیہ السلام کسی کو کوئی کام اسائن کرتے تھے، یہ اس کانٹیکس میں بات ہے۔ تو اب کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور یہاں پہ بس نہیں کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا اس میں آپ نے ان کو مشورے میں شامل کر رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اب کنکلوڈ کر لیں کہ چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کیا آندہ میں نے مشورے میں نہیں ماننا۔ اس دنیا میں تو یہی لیڈر کرتے ہیں نا کہ تو تے بولنا ہی نہیں ہے، تو جو پچھلی بار کام پایا سی نا تو تے اس ٹائم نہ بول، نہ یہ نہیں کرنا۔ جب معاف کیا ہے دل سے معاف کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مشورہ دے تو مشورہ لینا ہے، اپنے مشورے میں انہیں شامل۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ